ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ اے ایمان والوں، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور اس آیت میں ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں۔ چنانچہ اس آیت میں پہلے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والوں، تم جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہو اور ان کی اطاعت کرتے ہو، اس ایمان اور اطاعت پر قائم رہو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ریاکاری یا منافقت کر کے اپنے اعمال باطل نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو ریاکاری اور نفاق سے خالی ہو اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔ اس آیت میں عمل کو باطل کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے، لہذا آدمی جو عمل شروع کرے، خواہ وہ نفلی نماز ہو یا روزہ یا کوئی اور ہی عمل ہو، اس پر لازم ہے کہ اس کو باطل نہ کرے بلکہ اسے پورا کرے۔ یہاں آیت کی مناسبت سے ہم 6 ایسے اعمال ذکر کرتے ہیں جو نیک اعمال کو باطل و برباد کر دیتے ہیں، تاکہ لوگ ان سے بچیں اور اپنے اعمال کو برباد ہونے سے بچائیں۔ نمبر 1، کفر و شرک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ان کے تمام اعمال برباد ہوئے، انہیں ان کے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ نمبر 2، مرتد ہونا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر 3، منافقت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک اللہ تم میں ان لوگوں کو جانتا ہے جو دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف چلے آؤ، اور وہ لڑائی میں تھوڑے ہی آتے ہیں، تمہارے اوپر بخل کرتے ہوئے آتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آتا ہے تو تم انہیں دیکھو گے کہ تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں جیسے کسی پر موت چھائی ہوئی ہو، پھر جب ڈر کا وقت نکل جاتا ہے تو مال غنیمت کی لالچ میں تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں طعنے دینے لگتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں ہیں تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اے ایمان والوں، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ نمبر 5، صدقہ دے کر احسان جتانا اور تکلیف پہنچانا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر دو۔ نمبر 6، نیک اعمال کے ذریعے دنیا طلب کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو نیک اعمال کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر کافر ہی مر گئے تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ تفسیر صراط الجنان۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچانے والے راستے سے روکا، پھر وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، کیونکہ وہ کفر پر مرے
تو اسی کے مطابق ان کا حشر ہوگا۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت قلیب والوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ قلیب بدر میں ایک کنواں ہے جس میں ابو جہل اور اس کے ساتھ دیگر مقتول کفار ڈالے گئے تھے۔ البتہ اس آیت کا حکم ہر اس کافر کے لیے عام ہے جو کفر پر مرا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ہرگز مغفرت نہ فرمائے گا۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، تو تم سستی نہ کرو اور خود صلحوں کی طرف دعوت نہ دو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب ہوگے۔ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں تمہیں نقصان نہ دے گا۔ تفسیر صراط الجنان۔ یہاں آیت میں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے خطاب فرمایا جا رہا ہے، لیکن اس حکم میں تمام مسلمان شامل ہیں، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے اعمال باطل کر دے گا اور ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، تو تم دشمن کے مقابلے میں کمزوری نہ دکھاؤ اور کفار کو خود صلحوں کی طرف دعوت نہ دو، کیونکہ اس میں ذلت ہے، اور ان سے جنگ کرو، اس میں تم ہی ان پر غالب آؤ گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت سے تمہارے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو وہی غالب آئے گا، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہرگز تمہارے اعمال میں تمہیں نقصان نہ دے گا، بلکہ تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب واللہو، دنیا کی زندگی تو یہی کھیل کود ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو وہ تمہیں تمہارے ثواب عطا فرمائے گا اور کچھ تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اگر اللہ تم سے تمہارے مال طلب کرے اور زیادہ طلب کرے تو تم بخل کرو گے، اور وہ بخل تمہارے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر کر دے گا۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس سے پہلی آیت میں مسلمانوں کی ہمت بڑھا کر انہیں جہاد کی ترغیب دی گئی، اور اب اس آیت سے دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی بیان فرما کر جہاد کرنے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں، کافروں کے خلاف جہاد کرو جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، اور دنیاوی زندگی کی رغبت تمہیں جہاد چھوڑ دینے پر نہ ابھارے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی طرح ہے اور یہ اتنی جلد گزر جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، لہذا اس میں مشغول ہونا کچھ بھی نفع مند نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے ایمان اور پرہیزگاری کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے لیے تم سے کچھ مال نہ مانگے گا کیونکہ وہ غنی اور بے نیاز ہے، البتہ تمہیں راہ خدا میں کچھ مال خرچ کرنے کا حکم دے گا تاکہ تمہیں اس کا ثواب ملے۔ اگر اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مال طلب کرے اور زیادہ طلب کرے تو تم میں سے اکثر اس کی اطاعت کرنے کی بجائے بخل کرنے لگو، اور وہ بخل تمہارے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر کر دے گا، کیونکہ انسان فطری طور پر مال سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اس کی محبوب چیز لے لی جائے تو اس کے دل میں موجود باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت ہے کہ وہ ان پر ایسے احکام نافذ نہیں فرماتا جنہیں پورا کرنا انتہائی دشوار ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔